کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقہ کا معنی چکھنے والا، ذائقہ عربی میں اس کو نہیں کہتے جس کو ہم ٹیسٹ اور ذائقہ کہتے ہیں، ذائقہ اس میں فاعل ہے، جیسے قاتل قتل کرنے والا، قاتلہ قتل کرنے والی، تو ذائق چکھنے والا، ذائقہ چکھنے والی کو کہتے ہیں۔ بہت سے عربی الفاظ اردو میں آ کے نا ان کے مفہوم چینج ہوئے ہیں۔ تو کلو نفس، نفس کا لفظ عربی میں مؤنث ہے، انسانی جان کو کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ہر نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ تو یہ ایک ایسی خبر ہے جو ہم پہلے سے جانتے ہیں۔ جو چیز پہلے سے پتہ ہوتی ہے کیا وہ بتائی جاتی ہے؟ بولو بھائی، میں ان سے کہوں آپ کے سر پہ ٹوپی ہے، کہیں گے بھائی یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پہلے پتہ ہے، سب کو پتہ ہے میرے سر پہ کیا ہے، بولیں بھائی ٹوپی۔ آپ کی ناک پہ چشمہ ہے۔ اگر میں یہ بیان شروع کر دوں وہ خبریں جو پہلے سے آپ کو معلوم ہیں، تو آپ تھوڑی دیر میں سب بھاگ جائیں گے یہاں کہ بھئی یہاں نماز پڑھنا، بیان سننا چھوڑ دو۔ ان کے سر پہ بال ہیں، ان کے نہیں ہیں، یہ بیٹھے ہوئے، ان کے سر پہ ٹوپی ہے، یہ سفید ہے، ان کی ناک پہ چشمہ ہے، ان کے داڑھی ہے، تو یہ خبروں کے کیا فائدہ؟ تو اللہ بھی ایک خبر دے رہے ہیں ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو اللہ ہی تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے، اس نالج کی کیا ضرورت ہے یہ ہمیں بتانے کی، بولے نا کیا ضرورت؟ تو اللہ نے فرمایا دیکھو جب بھی کوئی خبر دی جائے اور جس میں کوئی آرڈر چھپا ہوا ہو تو وہ خبر ہوتی ہے، لیکن اصل میں اس خبر سے خبر مقصد نہیں ہوتی، بلکہ ایک اس کے اندر آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہوتا ہے۔ خبر برائے خبر یہ حکیمانہ کلام نہیں ہے۔ میں کہوں ان کے سر پہ ٹوپی ہے، ان کی ناک پہ چشمہ ہے، تو کیا کریں بھائی، ہے تو کیا کریں؟ لیکن میں خبر دیتا ہوں مجھے پیاس لگ رہی ہے، ایک خبر ہے، پشتو میں کہتے ہیں نا خبر اوری کا نا، سنا یہ لفظ؟ خبر سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا؟ میں خبر دیتا ہوں مجھے پیاس لگ رہی ہے، فوراً 2-4 بندے اٹھیں گے کولر کی طرف پانی لینے کے لیے، ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر نہیں اٹھیں گے تو اس کا مطلب بہت ڈھیٹ ہیں، کیا ہیں؟ بہت ڈھیٹ لوگ ہیں۔ ایک بندے کو پیاس لگ رہی ہے، پانی کا انتظام نہیں کرتے۔ گھر میں ابا جب آ کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے پیاس لگ رہی ہے، تو یہ خبر برائے خبر نہیں ہے، اس کے پیچھے آرڈر چھپا ہوا ہے، پانی پلاؤ۔ اب یہ خبر فضول خبر نہیں ہے۔ میں اکثر بیان میں کہتا ہوں آج کل جو شوہر حضرات گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو گھر سے باہر تو اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق گپ شپ، گھر میں جب داخل ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے چنگیز خان نے بغداد پر حملہ کیا ہے۔ یہی ہے نا اسٹائل۔ گھر میں آتے ہی کیا کہتے ہیں؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ گھر والوں سے کیا کہتے ہیں؟ مجھے، یہ تو نیوز ہے نا، یہ سما پہ چلنی چاہیے یہ پٹی، کہ آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ بھوک لگ رہی ہے، خبر ہے۔ تو لیکن یہ خبر برائے خبر نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا فوراً چاہیے، یہ آرڈر ہے کھانا لگا دو۔ اس خبر میں کیا چھپا ہوا ہے؟ بولو نا یار کیا ہو گیا؟ آرڈر چھپا ہوا ہے، کھانا لگا دو، بھوک لگ رہی ہے، یہ خبر ہے۔ اس کے اندر ایک آرڈر خبر نہیں ہوتا۔ خبر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب وہ جملہ مکمل ہو تو اس کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ خبر سچی بھی ہوتی ہے اور جھوٹی بھی، آرڈر سچا جھوٹا نہیں ہوتا۔ پانی پلاؤ تو یہ کوئی سچ اور جھوٹ سے تھوڑی تعلق ہے، اس کا یہ تو ایک آرڈر ہے۔ تو آپ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے بھوک لگ رہی ہے، اس کا مطلب چنگیز خان بہت غصے میں ہے، اگر اس کو اس وقت کھانا نہیں ملا تو یہ بیوی بچوں کو بھی کھا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ کھا گئے ہیں، ٹینشن دے دے کے کھا گئے ہیں۔ اب یہ خبر فضول خبر نہیں ہوگی۔ اب دیکھو میں اگر کہوں کہ ان کی چشمہ ہے، 1 دفعہ کہوں گا، 2 دفعہ کہوں گا، 3 دفعہ کہوں گا، تو یہ کہیں گے کیا کروں میں، اگر ہے تو آپ کو دے دوں؟ یعنی یہ خود اس میں آرڈر تلاش کریں گے کہ یار یہ فضول خبر کوئی نہیں دیتا، اس کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا ہے۔ آرڈر یہ کہ شاید ان کو اچھا نہیں لگ رہا، بھائی آپ لے لو۔ تو ایک مثال آئی ہے ذہن میں، لیکن وہ مناسب نہیں ہے، پھر وہ موضوع چینج ہو جائے گا، ہمارا وہی والا موضوع ہو جائے گا جو۔ تو اب گھر میں بار بار آپ جب جا کے کہو گے بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کھانا لگا دو، کھانا لگا دو، کھانا لگا دو، پانی پلا دو۔ تو جو خبر ایسی ہو جس کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا ہو، وہ خبر اس قابل ہوتی ہے کہ اس کو شیئر کیا جائے۔
جس خبر کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا نہیں ہوتا وہ خبر ٹائم ویسٹنگ ہے, اس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. خامخواہ میں لوگ کہتے ہیں نا جنرل نالج, تو خامخواہ کی جنرل نالج کی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں ہے, یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. آج کل یہ بھی ہوتا ہے نا کہ 356 کو 488 ضرب دو تو کیا جواب آئے گا, تو چھوڑو کیلکولیٹر سے بتا دے گا کیا جواب ہے, ہمیں کھوپڑی استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کلو نفس ذائقۃ الموت, ایک خبر ہے, اللہ فرماتے ہیں ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, ہر نفس نے. تو یہ خبر برائے خبر نہیں ہے, اس کے اندر ایک آرڈر چھپا ہوا ہے. ڈاکٹر جب آپ کو کہتا ہے کہ آپ مرنے والے ہیں تو آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے, صحت کا خیال کرو, بھینس کا خالص دودھ پیا کرو, ٹھیک ہے. حکیم جب کہہ رہا ہوتا ہے کوئی مقصد ہوتا ہے, تو جب بھی کوئی خبر دیتا ہے اگر وہ عقل مند ہوگا, تو اللہ جب خبر دے رہے ہیں نا کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, تو یہاں بھی کچھ آرڈر چھپے ہوئے ہیں اس کے اندر. وہ آرڈر کیا ہے؟ نمبر 1, دنیا دل لگانے کی جگہ, بولو مرو گے. جیسے میں نے کہا تھا نا زید پیٹے گا, کوئی بیان میں کہا تھا نا, وہ زید میں مزہ نہیں آ رہا جب تک وہ نام نہ آئے نا, تو خیر اب کیا کریں. تو اللہ کہتے ہیں ہر بندہ کیا ہے, مرے گا, ہر بندہ کیا ہوگا, مرے گا. تو جو جگہ چھوڑ کے جانا ہے اس سے دل لگانے کا کوئی تک بنتا ہے بھائی. آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں, سیٹیں اتنی اچھی اور زبردست اور بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ, تو بیگم ہم یہ سیٹیں گھر نہ لے جائیں اپنے ساتھ, کیا خیال, یہ اے سی نکال کے لے جائیں. اسٹیشن آیا تو آپ اتر ہی نہیں رہے, آپ اسی سیٹ سے چپک گئے ہو. کوئی غریب آدمی بیچارہ جھونپڑی سے نکلا ہوا, اس کو کسی نے اے سی پارلر میں بٹھا دیا, اب اس کو جھولے بھی مل رہے ہیں, مزہ بھی آ رہا ہے. کسی نے بعض دفعہ ہوتا ہے کہہ رہا ہے بھائی, تو ایسے موقع پہ اسے کیا کہا جائے گا, بھائی یہ ٹرین ہے, یہ دل لگانے کی یہ مسافر خانہ ہے, یہاں سے آپ نے اترنا ہے. تو ایک آرڈر تو یہ چھپا ہوا ہے کہ دنیا دل لگانے کی جگہ, بولو نہیں. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, جیسے کرونا جب تک خود نہ ہونا اس وقت تک سمجھ میں خود کو نہ ہو جائے اس وقت تک نہ SOPs پر انسان عمل کرتا ہے, نہ اس کی سمجھ میں آتا ہے. وہ یہودیوں کی سازش ہی سمجھتا رہتا ہے, سمجھتے سمجھتے بالآخر سانس اکھڑتا ہے, پھر چیختا ہے آخر میں نہیں بھائی سازش وازش, یہ واقعی بیماری ہے. ہم نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں, سمجھا کے تھک گئے تھے, نہیں مان رہے تھے. تو جب کرونا کا اٹیک ہوتا ہے نا, تو پھر انسان کہتا ہے یہ والی علامتیں تو آج سے پہلے مجھ میں کبھی پائی نہیں گئی تھی. ایک صاحب تھے بہت الجھتے تھے مجھ سے, میں ان کو بتاتا بھائی یہ بیماری ہے, وہ نہیں مانتے تھے. پھر جب ان کو ہوا نا, پھر ان کا یہ ملفوظ ہے کہ کرونا ایک ایسی بیماری ہے جب تک خود نہ ہو انسان اس پر ایمان نہیں لاتا. تو میرے بھائی موت بھی ایک ایسی حقیقت ہے, مانتے ہیں زبان سے بولتے ہیں, دل سے نہیں مانتے. جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آتا, سانسیں اکھڑنا شروع نہیں ہوتی, اس وقت تک کھوپڑی کام انسان کی نہیں کرتی. وہ مر گیا, فلاں مر گیا, اس کا ماموں مر گیا, اس کا چاچا مر گیا, اس کی پھوپھی مر گئی, اس کی خالہ اتنی خبریں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. بھائی وہ مرا ہے نا, میں تھوڑی, ابے تو بھی تو کسی کا پھپھا ہے, تو بھی تو کسی کی خالہ ہے, تو بھی تو کسی کا بھتیجا ہے, تو بھی تو کسی کا ابا ہے, تو بھی تو کسی کا دادا ہے, تو بھی تو کسی کا نانا ہے. جب تیرے ابا مر سکتے ہیں, تیرے نانا مر سکتے ہیں, تیری نانی مر سکتی ہیں, تیری دادی مر سکتی ہیں, تیری خالہ مر سکتی ہیں, تیری پھپھو مر سکتی ہیں, تو بھی تو کئی لوگوں کا یہ ہے. اوپر سے بولے گا موت برحق ہے, دل میں ہوگا میں نہیں مروں گا. اگر دل میں یہ ہوتا کہ میں مروں گا تو دنیا چھننے پہ روتا کیوں پھر؟ اتنا رو رہے ہیں, اتنا رو رہے ہیں, ہائے 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 ہائے, جس سے ملو ہائے ہائے ہائے, ٹینشن لے کے بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ کو کوئی بتا دے کہ آپ تھوڑے دنوں میں مر جاؤ گے, پھر آپ کو پلاٹ کی ٹینشن ہوگی؟ بولو کہ یار میرا کوئی پلاٹ نہیں ہے, میرا کوئی گھر نہیں ہے, میری کوئی گاڑی نہیں ہے, میری شادی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, ٹینشن ہوگی. بولتے کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ بھی آج کل بیان سن کے لوگوں کو ٹینشن ہے کہ ہو کیوں نہیں رہی, یہ تو چار کی ترغیب دے رہے ہیں, ہماری ایک نہیں ہو رہی. ٹینشن پھر میرے پاس آ جاتے ہیں. اب تو جو مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں میں وہیں روک کے بولتا ہوں شادی کے لیے تو نہیں آ رہا بھائی, وہیں سے یو ٹرن پکڑ لو, میں رشتے نہیں کراتا بھائی. تو کہہ رہے ہیں واہ, تو ایک بھی نہیں ہو رہی ہماری. بھائی آپ کوشش کرو, ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہو تو ہو کے بھی وہیں قبر میں جاؤ گے, نہیں ہو کے بھی مرا کے سب کیا ہے فنش. یہ بھائی یہیں کے کھیل ہیں, جب ہیں تو پھر یہیں کے ہیں, تو پھر میں اتنی اہمیت سے بیان کیوں کرتا ہوں؟ اس کی اور وجوہات ہیں, وہ ابھی ٹاپک میں لے کے نہیں چلوں گا, اس کی وہ مذہب کا حصہ ہے اس لیے بیان کرتا ہوں. میں آخرت کی تیاری کے لیے اس ٹاپک پر بیان بھی ضروری, اس پر عمل بھی ضروری ہے, یہ اس وجہ سے کرتا ہوں. تو موت کی باتیں تو کبھی کبھار کر لیتے ہیں, ہاں جی موت تو برحق ہے, لیکن عمل سے ایسا لگتا ہے یہ مرنے کے لیے تیار, بولو نہیں, بالکل بھی نہیں ہے تیار. نہ مرد مرنے کے لیے تیار ہے اور نہ خواتین. دوسرا, کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جن سے ہم ایسی نظریں چرا کے بیٹھے ہوئے ہیں
جیسے سامنے گڑا ہو, کھڈا ہو, اور آپ بول رہے ہو کہ نہیں میں چلتا رہوں گا, کوئی گڑا نہیں ہے سامنے, گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, آپ اسی اسپیڈ سے اسی طرف جا رہے ہو. اگلا کہہ رہا ہے بھائی یہ گٹر ہے, کھلا ہوا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے, لیکن پھر بھی آپ کی اسپیڈ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی. ایسے ہی لوگوں کو قرآن کہتا ہے سمم بکمن عمیون, اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں. قرآن جن کو اندھے بہرے اور گونگے کہہ رہے ہیں وہ سچی مچی کے اندھے بہرے گونگے تھوڑی تھے. ان کی تو نظریں 6x6 نظریں لے کے بیٹھے ہوئے تھے, کان سماعت بہت تیز تھی ان کی, سنتے بہت تھے, بولتے بہت تھے. ان کو قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ اندھے ہیں, بہرے ہیں اور گونگے ہیں, نہ حق بول سکتے ہیں, نہ حق سنتے ہیں, اور نہ حق دیکھتے ہیں. یہ انہی کے بارے میں کہا ہے جو موت کو مانتے ہیں لیکن عمل سے لگ رہا ہے کہ یہ تیار نہیں ہے اس کے لیے. ایسے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں, انسان کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ بھائی یہ مت سناؤ ہمیں. یتیم کا مال کھانا, قرآن کہہ رہے ہیں آگ کے انگارے ہیں. باپ مر گیا نا, یتیم بچہ ہے, تو قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کھا رہے ہو؟ آگ کے انگارے. لوگ کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے؟ بولو نا. بہنوں کی وراثت, یتیموں کی وراثت نہیں دے رہے. دیکھو قرآن نے نا مالی معاملات پہ بہت وعیدیں بیان کی ہیں. میں نے دیکھا ہے لوگ نماز روزے میں کسی حد تک آ جاتے ہیں, پیسوں میں, کیونکہ آخرت کو بھول گئے. نماز سے دنیا نہیں جاتی نا بھائی, نماز پڑھنے سے دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا, تھوڑا ٹائم نکال کے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. پیسوں کے معاملات میں آپ کی دکان بند ہوتی ہے, نماز میں تو 10 منٹ کے لیے دکان بند کرنی پڑے گی نا, کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہے. لیکن جب آپ پیسوں کے معاملے میں کلیئر ہو کے چلو گے تو لاکھوں کروڑوں روپے سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں آپ کو. یہاں کے لوگ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں. پیسوں میں جو آدمی ایک نمبر ہوگا, اس سے پتا چلے گا کہ یہ دنیا کو واقعی کیا سمجھتا ہے. بولو نا یار زور سے. یہ مسافر خانہ سمجھتے ہیں, عبادت سے نہیں پتا چلتا. ہم نے بڑے بڑے دنیا کی محبت کے مریض, بڑے بڑے کرپٹ لوگ دیکھے رمضان کے پورے روزے رکھتے ہوئے. ہم نے بڑے بڑے 2 نمبر 5 نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھے, حج کرتے ہوئے دیکھے ہیں. انسان کی دینداری کا اور اس بات کا کہ یہ آخرت پر یقین رکھتا ہے, سب سے پہلے پتا چلتا ہے کہ مالی معاملات میں کیسا ہے. پیسہ دینا کسی کو بہت مشکل کام ہے, اپنا نقصان کر کے. میرے پاس صبح شام کیس آتے ہیں, وہ 1 کروڑ کھا گیا, وہ اس کے 2 کروڑ کھا گیا. جو کھایا ہوتا ہے میں اس سے بولتا ہوں دو اس کو, کہہ رہے کہاں سے دوں؟ گھر بیچ کے دو. بھائی میں کیا روڈ پہ آ جاؤں؟ میں نے کہا جن کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے کیا روڈ پہ سو رہے ہیں وہ سارے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی, کرائے پہ رہو نا. نہیں جی میں کیسے گھر بیچوں, میں نے فلاں کا 2 کروڑ دینا ہے, 3 کروڑ دینا ہے, میں گھر کیوں بیچوں؟ پورے حرام خوری کے مزے اڑائے گا ہے بھائی. گھر بھی اپنا رہے, گاڑی بھی نہ بکے, سب کچھ ہو, اور پھر اضافی کوئی تکا لگ گیا تو فلاں کا قرضہ ادا کر دوں گا میں کیونکہ میرے بزنس میں لاس ہوا ہے. سمجھتے نہیں ہو, میرا خیال ہے یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں, بزنس میں لاس ہوا, میں کہاں سے تو دے گا. آج کل میرے زبان پہ باپ کا لفظ چڑھا دیا بندے نے, تیرا باپ بھی دے گا ٹھیک ہے نا, مکان بیچ دے قرضہ فلاں کا. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرے تو بھائی چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے بچے بھی ہوتے ہیں. یہ تو ہمیشہ سے ہو رہے, بچے کبھی چھوٹے ہوں گے, کبھی بڑے ہوں گے, کبھی منجلے ہوں گے, کبھی نہیں بھی ہوں گے, کبھی ہوں گے. یہ تو دنیا کا حصہ ہے. تو کیا آسمان سے نیا نازل ہوا ہے کیا تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ بچے تو پہلے چھوٹے چھوٹے ہی ہوتے ہیں, بڑے بڑے تو اچانک پیدا نہیں ہو جاتے. فضول قسم کی باتیں. مکان بیچو, فلاں کا قرضہ دو. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. بہن وراثت مانگ رہی ہے, بیچ اس مکان کو جس پہ تو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے 1000 گز کے بنگلے پر, بیچ کے اس کا حصہ دے. اب دے تو تڑاک پہ آ گیا ہوں میں. یہ تمیز سے سمجھانے والی باتیں ہے ہی نہیں. داڑھی اتنی لمبی رکھی ہوئی ہے, عمرے ہو رہے ہیں, تمہارا حج ہو رہا ہے, تو نے بہن کی وراثت کہہ رہے ہیں. جب مکان بکے گا, مکان تو 25 سال کے بعد جا کے بکے گا, اس وقت تو بہن بڈھی ہو کے مر چکی ہوگی, اس کو کیا فائدہ ہوگا اس مکان سے؟ نہیں جی ابا کا مکان ہے, بیچ دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ کیا جن لوگوں نے کیا کرائے پہ, میں ابھی تک اللہ کا شکر ہے کرائے پہ رہتا ہوں, ابھی تک میرا ذاتی گھر. ہم جب 14 بچوں کے ساتھ کرائے پہ رہ سکتے ہیں تو 2 بچوں کے ساتھ وہ بھی اتنے سے, اس میں تو دراز میں آ جائیں گے. اس کے لیے تو گھر کی بھی ضرورت نہیں ہے, ایک الماری خریدو اس میں رکھو اس کو. گھر تو ہے ہی نہیں آج کل, گھر تو وہ ہوتا ہے جس میں افراد ہو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, ایسے ہی ٹھیک ہے جیسے چل رہے ہیں بھائی. گھر تھوڑی ہے یہ جو ایک آدمی کو گھر ہے, اس کے لیے اتنا ٹینشن ہے یار. 2 بچوں کے لیے کیا ٹینشن ہے؟ 2 بچوں کے لیے کیا ٹینشن؟ ایک بیوی ہے, 2 بچے ہیں, اس کے لیے تو کرائے کی بھی ضرورت نہیں ہے بھائی. تو پیسہ دو, کیا کرو؟ یہ ہے نا میرا مکان بک جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کا مکان بک جائے گا. یہ مکان اصل نہیں ہے, آپ کا مکان اصل میں وہ قبر ہے. جہاں بھی راحت اندھوری نے شعر کہا تھا نا, 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے. اے موت تو نے, کیا شعر ہے یار, اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے. اے موت تو نے مجھ کو
زمیندار. زمیندار جب بنتا ہے جب قبر میں جاتا ہے, یہاں سے کوئی نہیں نکالے گا. لیکن کراچی کے قبرستانوں میں وہ بھی نہیں ملتی, آپ وہاں سے نکالتے ہیں. 1 سال کے بعد گورکن کہتا ہے تھوڑا سائڈ پکڑ, ٹھیک ہے, دوسرا مردہ ڈالنا ہے. آپ آدمی کہتا ہے یار یہاں تو آرام سے سونے دو. کراچی میں قبرستان بھر چکے ہیں, ایک ایک قبر میں 10-10 مردے دفنائے جا رہے ہیں. تو وہ 2 گز کا پلاٹ بھی 10-10 مردے اس میں شریک ہوتے ہیں. ابھی ایک صاحب آئے کہ وہ ہماری والدہ کا انتقال ہوا تھا, اسی قبر میں والد کو ہم دفنا رہے ہیں, جگہ نہیں مل رہی. میں نے کہا اپنی ذمہ داری پہ دفناؤ بھائی. اب مجھے نہیں پتا آپ کے ابا اماں کے تعلقات کیسے تھے. ہاں ایسا نہ ہو کہ ابا کا انتقال ہوا تو اسی میں اماں کو دفنا رہے ہیں. میں نے کہا ایسا نہ ہو قیامت کے دن ابا بولے یار یہاں تو مجھے تھوڑا سا انجوائے کرنے دیتے, لیکن اگر اچھے تعلقات ہیں پھر تو ٹھیک ہے. تو میں نے کہا دفنا سکتے ہیں, اتنا عرصہ اگر گزر گیا, لیکن باقی آپ کے ابا اماں کے تعلقات کیسے تھے یا ابا جانے بولو آپ جانے. احتیاط اسی میں ہے کہ فاصلہ رکھا جائے. تو خیر پیسوں کے معاملے میں انسان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ دل سے دنیا کی محبت اس کے دل میں ہے یا پیسوں میں دل بڑا کرو, دینا سیکھو, لے لو یار لے لو, مسافر خانہ ہے مریں گے. اور اللہ کا نظام ایسا ہے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے پیسہ لٹاتا ہے, دولت آتی بھی اسی کے پاس ہے. رزق جو ہے نا ایسے آتا ہے سینگ مار کے گھستا ہے, جیسے بیل نا, آوارہ بیل جیسے ٹکرے مار مار کے گھستا ہے نا لوگوں کے گھروں میں, ایسے رزق گھستا ہے. لیکن اللہ پہلے آزماتے ہیں کہ تو مجھ پہ اعتماد کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا. دینا سیکھو, کسی کا حق اپنی جیب میں مت رکھو. اور دیکھو مالی معاملات میں اللہ نے ایک اور حکم دیا ہے بہت اہم. اچھا لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں فلاں کو ضرور, میں اپنا 2 کروڑ کا مکان بیچوں گا تو فلاں کو ضرورت کیا ہے, وہ تو اتنا کھاتا پیتا آدمی ہے. او بھائی جان, جب کسی کا پیسہ آپ کے ذمے ہوتا ہے تو آپ نے دینا ہے اس کو, وہ چاہے زرداری کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے نا. اس کو ضرورت ہے یہ نہیں ہے شریعت میں, آپ نے دینا ہے, وراثت دینی ہے. ایک بھائی کروڑ پتی, ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, کہ وہ بہن وراثت مانگ رہی تھی, اس کو بھائیوں نے کوٹا. مجھے نہیں پتا وہ صحیح ہے, فیک بھی ہوتی ہیں چیزیں, یا بعض دفعہ کیس کچھ اور ہوتا ہے, بنا کچھ اور دیا جاتا ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا حقیقت میں ہوتا بھی ہے. بہت سے علاقوں میں بہن وراثت نہیں مانگ سکتی, اسے پتہ ہے میرے نمازی پرہیزگار بھائیوں کو غصہ بولو آ جائے, دل بڑا رکھو, دو بغیر مانگے دو. روڈ پہ آ جاؤ, خدا کی قسم کسی کو حق دے کے انسان غریب ہو جائے, اس میں سکون زیادہ ہے. آدمی کا یار ایک پیسہ کسی کا میرے ذمے نہیں, اللہ کھلائے گا, اس کا اپنا مزہ ہے. اور پھر اللہ ایسا کھلاتا ہے چھپڑ پھاڑ کے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, پہلے زمانے میں تو دینی مدارس کے پاس وسائل بہت کم ہوتے تھے, تو ہم کتابوں میں ایک واقعہ پڑھتے تھے. ایک بہت بڑے بزرگ, نام ذہن میں نہیں ہے ان کا, انہوں نے کیسے غربت میں پڑھا, طالب علم تھے, پڑھتے تھے, تو گھر میں جب کھانے کے لیے آتے تو ماں کہتی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, کھانا نہیں ہے. یہ اشارہ تھا کہ آج نہیں ہے. اللہ کے مہمان کا مطلب کچھ بھی نہیں ملے گا آج, اللہ ہی کھلائے گا, روحانی طور پر کھلائے. بچے بھی بڑے نیک ہوتے تھے, چلے جاتے. ایک دن اسی طرح گئے ہیں, اماں کچھ کھانے کو ہے, انہوں نے کہا ہاں ہے, رونے لگے. اس نے کہا اماں جب تو یہ کہتی تھی نا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, اس میں زیادہ مزہ تھا. اس بھوک کو کس کے لیے برداشت کیا جا رہا ہے, اللہ کے لیے, اس کا اپنا مزہ ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی, جو امام بخاری کے استاذ ہیں, وہ کہتے ہیں ایک آدمی شادی شدہ بچوں والا جب وہ غربت سے پریشان ہوتا ہے, اپنے بیوی بچوں کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے پاس وسائل نہیں ہیں, اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے, اللہ کو اس شخص سے محبت اس عبادت گزار سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے جو ہر وقت مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہے. سمجھتے نہیں ہو, ایک آدمی جو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کر رہا ہے, اور ایک وہ جو اللہ کی مخلوق میں لگا ہوا ہے, اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ ان کی خاطر مجھے روزی دے. جس کی آل اولاد ہو وہ تو پریشانی میں پھرتا ہے نا, کنواروں کو کیا ہے, ان کو تو گٹکے کے پیسے چاہیے بس. جو بال بچے والے لوگ ہیں ان کو ٹینشن ہوتی ہے نا, ان کو کھلانا ہے پلانا ہے. تو امام احمد کہتے ہیں شادی شدہ بال بچوں والے آدمی کو جو رزق کی ٹینشن اللہ کی طرف سے ملتی ہے, اس ٹینشن سے جو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں, وہ عبادت گزار کے درجات عبادت سے ایسے بلند نہیں ہوتے. ایک تہجد گزار اور دن میں روزے رکھنے والے کو وہ مقام نہیں ملتا. تو اللہ پہ اعتماد, اللہ پہ توکل, اللہ کے لیے ٹینشن اٹھانا, یہ بہت بڑی عبادت ہے. یہ عبادت کیوں ہے کہ اس ٹینشن میں بھی اس کے قدم حرام کی طرف نہیں جا. نہ یہ نسل روک رہا ہے, نسل روکنا بھی جائز نہیں ہے غربت کے خوف سے کہ کھلاؤں گا کہاں سے. اس میں اللہ پہ توکل واجب ہے کہ جس اللہ نے مجھے کھلایا ان کو بھی کھلائے گا, کسی کو کم دے گا کسی کو زیادہ دے گا, کوئی بات نہیں, اللہ کا نظام ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ, جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. جس کے کشادہ کر دیا شکر ادا کرے, تنگ کر دیا صبر کرے, بھائی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس بیس پہ نسل روکنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو.
کہ پیسے نہیں ہیں تو بچے کیسے پالوں گا میں. لبرل لوگوں کے اصول کچھ اور ہیں زندگی گزارنے کے, اسلام کے اصول کچھ اور ہیں. اور ایک دفعہ اسلام کے اصولوں پہ آ جاؤ, نقد فائدہ ملے گا, دل کا سکون, اطمینان, غربت میں بھی سکون, شکر کی توفیق ملے گی. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے انتہائی غربت میں ان کے چہروں پہ ایسے خوشی جیسے ارب پتی ہوں. یہ وہ کہتے ہیں اللہ نے تو ہمیں ہماری ضرورتوں سے کروڑہ گنا زیادہ دے دیا. کہتے ہیں ہمیں تو ضرورت ہے 2 وقت کی روٹی کی, لیکن اللہ 3 ٹائم کھلاتا ہے. ہمیں تو ضرورت ہے بس ایک چھپڑا مل جائے سر چھپانے کو, لیکن اللہ نے پورا گھر. وہ یہ سوچ کے خوش ہوتے رہتے ہیں. اور ہمارے یہاں کیا ٹینشن چل رہی ہے یار, 20-50 سال کا ہو گیا اب تک اپنا گھر نہیں بنا سکا میں, اب کیا کرے گا بنا کے. بھائی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا نکلنے, پتلی گلی آنے والی ہے, پتلی گلی آنے والی ہے جس سے فرشتے چوہے نکالیں گے. نکل 50 سال کے بعد کیا بنانا ہے یار. ہاں بچوں کے لیے آدمی کوئی پراپرٹی لے لیتا ہے, مر گیا. اگر اللہ نے بہت وسائل دیے ہیں تو چلو حدیث میں آتا ہے کہ ان کو ایسے لاوارث مت چھوڑ. اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں, نہیں دیے تو بولو یار ہم بھی تو کسی کے بچے تھے, جب ہم پل گئے تو یہ بھی پل جائیں گے. ٹینشن تو لینی نہیں ہے نا بھائی. ٹینشن لینا اس کی علامت ہے دل میں دنیا کی محبت ہے. اس دنیا سے چپکے ہوئے ہو ایلفی کی طرح, چھوڑنے کے لیے جو چھوڑے گی یہ بتا دوں. اور دنیا چھوڑتی بھی اور آپ کی مرضی سے بتا کے نہیں چھوڑتی. بھائی یہ بڑا مسئلہ ہے دنیا کے ساتھ. چلو کوئی محبوبہ آپ کو چھوڑ کے جائے, بتا کے جائے بھائی میری فلاں سے سیٹنگ ہو گئی ہے میں جا رہی ہوں, تو آدمی کو تسلی ہوتی ہے یار اب کیا کرو یار, اب ہو گئی سیٹنگ کیا کریں. ایک ہوتا ہے ٹائم دیا تھا قائد اعظم کے مزار پہ آنے کا ہے, آپ امید میں پہنچے کہ یہاں ملاقات ہوگی, لیکن اطلاع آئی کہ کسی اور کو کہیں اور ٹائم دے چکے. یہ دھچکا برداشت کر دے گا انسان. دنیا کا بھی یہی اصول ہے, لاکنھا خلۃ قد سیق من دمھا فجع وولع واخلاف وتبدیل. آپ کو دنیا ٹائم دے گی. کیا مطلب آپ کو بتائے گی کہ تمہاری صحت اس قابل ہے کہ میں ابھی تمہیں چھوڑ کے جانے والی نہیں ہوں, نہ تمہیں شوگر ہے, نہ تمہارے گردوں کا مسئلہ, نہ تمہارا کوئی مسئلہ, پیسہ دولت سب, ابھی میں نہیں جا رہی. لیکن ادھر پورا پتلی گلی اس نے تیار کر کے رکھی, اس کو ٹرک کے نیچے لا کے مارو, اس کمبخت کو کوئی بیماری نہیں ہے, اس کو ٹرک کے نیچے لا کے مارو. یہ ایسے نہیں مرے گا, نہ اس کو نہ شوگر ہے نہ گردوں کا مسئلہ ہے, اس کا ٹرک بنتا ہے. کیا بنتا ہے, اس کی ہڈیاں بھی مضبوط ہے, کار ایکسیڈنٹ میں بھی نہیں جائے گا یہ. تو یہ وہی ہے کہ سیٹنگ آپ سے دکھایا جا رہا ہے, لیکن ہو فرشتوں سے سیٹنگ رہی ہے, ملک الموت سے, کہ اس کو لے کے جاؤ یہاں سے. جتنے لوگ مرے ہیں نا ان میں 99% وہ تھے جن کا پہلے سے مرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا. ابھی ایک دوست ہمارے آئے, ان کا 36 سال کا جوان بھائی, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, 2 دن ٹائیفائڈ ہوئے اور انتقال ہو گیا. نہ اس سے پہلے کوئی بیماری. اتنی موتیں ہو رہی ہیں, اور کورونا بھی کہہ رہے ہیں ہم نئی شکلوں میں آ رہا ہے, جو انڈیا میں تباہی مچائی تھی وہی. تو اس پہ تھوڑا سا احتیاط بھی کرنی چاہیے. الحمدللہ موت سے ہم نہیں ڈرتے, موت سے نہیں ڈرتے, اللہ کا شکر. اب اللہ امتحان نہ لے لے کہیں کوئی پھندا بندہ اوپر سے آ جائے کہ بھائی تو نے بڑی دعوے کیے تھے, بس اللہ تو جانتا ہے, ہم جانتے ہیں. اگر یہ جھوٹ بھی ہے تو اسی کو قبول کر لے تو. بعض دفعہ اللہ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے نا, کہ تم نے کہا تھا میں ڈرتا نہیں ہوں تو چل, لیکن ابھی فی الحال جو کیفیت ہے اس کے حساب سے بات کر. ڈر اس بات سے ہے کہ مرنے کے بعد ٹھکانہ کہاں ہوگا, تو اس لیے مہلت مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے اعمال کا پتہ ہے کہاں صحیح ہے, اللہ ہمیں توفیق دے دے تھوڑا سا, شاید سدھر جائے کچھ آگے چل کے. اور ظاہر ہے 100% سدھرنے کا دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا, ایمان خوف اور امید کے درمیان ہی ہے. تو اس لحاظ سے موت سے ڈرنا ایک الگ چیز ہے, لیکن ویسے اللہ کا شکر ہے موت سے ڈر الحمدللہ نہیں لگتا. اور ایک مثال دے رہا ہوں, اگر کسی کو ڈر لگتا بھی ہے موت سے تو بھی یہ بزرگی کے خلاف نہیں ہے, یہ خوب سمجھ لو. اس لیے کہ موت سے ڈر بعض دفعہ دل کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. ایک انسان دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے, اللہ سے محبت بھی ہے اس کے دل میں, وہ چاہتا ہے اللہ سے ملاقات ہو جائے, دنیا کے بکھیڑوں سے نکلوں, آخرت کی نعمتیں ملیں, لیکن دل کمزور ہوتا ہے بعض دفعہ. جب کسی کا دل کمزور ہوتا ہے تو وہ ایک ایسا کام جو تھوڑا سا یعنی اس سے ہٹ کر ہو عام معمول سے, اس سے وہ ڈر لگتا ہے اس کو. یہ ہوتا ہے نا, بہت سے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ڈر رہے ہوتے ہیں. جو اب دیکھو جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں, بڑی بڑی کاروائیاں کرتے ہیں, اگر یہ موت سے بہت زیادہ ڈرتے تو یہ ڈاکو بنتے ہیں بھائی. ڈاکو تو بہادر آدمی بنتا ہے جو موت سے نہیں ڈرتا, لیکن ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا. تو ان کو تو موت سے ڈرنا چاہیے بہت زیادہ, لیکن کیوں اتنا زیادہ ڈرتے تو ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں. کیوں؟ دل مضبوط ہوتا ہے. تو غیر مسلم بھی بہادر ہو سکتا ہے, اور اگر کسی کا آخرت پر ایمان ہے, اسے پتا ہے مجھے گولی لگے گی میں جنت میں جاؤں گا, شہید ہو جاؤں گا میدان جنگ میں, لیکن اسے ڈر لگ رہا ہے, تو یہ ڈر اس کی علامت ہے کہ آپ کا دل کمزور ہے, اعصاب کمزور ہیں. اعصابی کمزوری کی وجہ سے بھی انسان کو ڈر زیادہ لگتا ہے, اندھیرے سے میں ڈر جاتا ہے وہ, حالانکہ نیک ہوتا ہے. تو یہ بھی ممکن ہے بالکل. تو ایک مثال آئی تھی بڑی اچھی ذہن میں. اب اگر کوئی میدان جنگ, ہاں حدیث میں آتا ہے کہ جو بزدل ہے اور پھر بھی جہاد کرے اسے دگنا اجر ملتا ہے. بزدل آدمی کو میدان جنگ میں لڑنے کا
दुगना अजर मिलता है, हदीस में आता है। क्योंकि बहादुर को तो बड़ा मजा आ रहा है लड़ने में, जो बुज़दिल है उसको मजा नहीं आ रहा, वो बस अपने नफ्स को मजबूर कर रहा है, भाई अल्लाह का हुक्म है लड़ना है। उधर से धमाका हुआ, एकदम कांपने लगा, भागता नहीं है, लेकिन यार इसी खौफ में जाऊंगा तो अजर तो डबल होगा कि नहीं होगा। अब अल्लाह की राह में लड़ रहा है तो ये लड़ना इसकी अलामत है कि नेक आदमी है, अगर नेक ना होता तो भाग जाता, लेकिन डर भी रहा है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब लाठी को जमीन पे फेंका फर्स्ट टाइम, पहली मर्तबा, वो सांप बन के दौड़ने लगी। कुरान कहता है मूसा अलैहिस्सलाम भागे हैं, वलम युअक़िब, पीछे मुड़ के भी नहीं देखो। अब कोई कहिए कैसे बुजुर्ग हैं, ये सांप से डर के भाग रहे हैं, और सांप भी कोई जंगल का नहीं है, अल्लाह हम कलाम हो रहा है, और अल्लाह इनसे कलाम करके खुद लाठी को सांप बना रहा है। माज अल्लाह, इनमें तो तवक्कुल ही नहीं है। भाई जिस अल्लाह ने लाठी को सांप बनाया है वो अल्लाह आपको डसवाने के लिए थोड़ी बनाया है। ये सारी तकरीर चल सकती थी कि नहीं चल सकती थी वहां पे? क्या हो गया भाई, बोल लो यार, कि भाई ये तो अल्लाह ने, कितनी जबरदस्त कलाम है। मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया कोहे तूर पर, वमातिल कभी अमीनी का या मूसा, ए मूसा ये क्या है, और मैंने तुझे पैगंबर बना दिया और अपनी ज़ात के लिए मुंतखब कर दिया। पूरी तफसील हजरत मूसा को यकीन हो गया अल्लाह का कि हम कलाम हो रहा है और अल्लाह के साए में आ गया हूँ मैं, अब मुझे कोई नुकसान नहीं हो सकता। अब अल्लाह अगर लाठी को सांप बनाएगा तो मुझे डसवाने के लिए थोड़ी बनाएगा। इसके बावजूद जब सांप है तो मेरे भाई सांप से डर लगता है। हजरत मूसा जैसे बहादुर आदमी जिनका इतना मजबूत दिल था, पैगंबर तो बहुत बहादुर होते हैं, तो हजरत मूसा की तो सेहत भी बेहतरीन, कोई आसाबी कमजोरी, दिल की कमजोरी का तस्वुर भी नहीं हो सकता, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहादुर थे। इसके बावजूद सांप को देख के खौफजदा होके भागे, और कुरान कह रहा है ऐसा फरार हुए वलम युअक़िब, पीछे मुड़ के बोलो नहीं देख। अब कोई क्या है यार, तवक्कुल ही नहीं है। वो भाई सांप है यार, इंसान है, फितरत है। अल्लाह ने फरमाया ला तखफ, अल्लाह ने क्या फरमाया, अक़बिल वला तखफ, वापस पलट, ए मूसा वापस पलट, खौफ न कर। सनुईदुहा सीरतहल ऊला, इस सांप को पकड़, हम इसे दोबारा लाठी बना देंगे। देखो अल्लाह ने ये नहीं कहा इसको पकड़ लो, ये कुछ नहीं कहेगा। अल्लाह को शायद ये ख्याल था कि हजरत मूसा को फिर भी डर लगेगा कि भाई है तो सांप ही ना, तो अल्लाह ने तसल्ली दी। हालांकि अल्लाह की तरफ से इतना कह देना काफी था कि ए मूसा डर नहीं, रुक जा और इसको पकड़ ले, बस इतना काफी था कि नहीं था? काफी था। लेकिन हजरत मूसा को फिर भी ये खौफ होता कि अल्लाह ने हुक्म तो दिया है सांप पकड़ने का, लेकिन ऐन मुमकिन है फिर भी डसे ये, तो अल्लाह ने ये गारंटी थोड़ी ली है कि कुछ भी नहीं होगा है, तो इसलिए अल्लाह ने गारंटी दे दी। सनुईदुहा सीरतहल ऊला, ए मूसा वापस उसी कंडीशन में ले आऊंगा, लाठी बन जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। कितनी तसल्लियां, इसलिए कि बशर है, इंसान है भाई, इंसान है, डर लगता है सांप से, और अल्लाह के कहने पे भी सांप पकड़ना आसान नहीं है। अगर अल्लाह हमको बकरीद में कुर्बानी का जानवर ज़बह करने के बजाय ये कहता कि बैल को टक्कर मारो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, सांप पकड़ो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, छिपकलियों को पकड़ो, कुछ भी नहीं होगा, कुर्बानी होती, फिर भी कोई नहीं पकड़ता डर लगता है, इंसानी फितरत है। हदीस में आता है कि पिछली उम्मतों में जब एक बादशाह ने खंदकें बनाई ना, सूरह बुरूज में भी वाक़या है, तो वो आग जलाई उसने, और जितने जो ईमान नहीं लेकर आ रहे थे बादशाह पर, सबको खंदकों में आग में फेंका है। तो एक औरत की जब बारी आई ना तो वो डर रही थी बेचारी, आग में छलांग लगाते हुए, उसको खौफ पैदा हो रहा था, थी बड़े ईमान वाली के तैयार हो, लेकिन डर लग रहा है। तो बच्चे ने माँ की गोद में बोला कि ऐ माँ डर नहीं, ये जन्नत का बाग है, ये आग नहीं है। फिर उसने छलांग लगा दी, तो वो ईमान वाली थी, इसके बावजूद उसके खौफ को अल्लाह ने कैसे खत्म कर दिया, एक बच्चे को माँ की गोद में अल्लाह ने कुव्वते गोयाई दी है। तो ये सब नेचुरल है। हदीस में आता है जो अगर नमाज पढ़ रहे हो, पहले हदीस से पहले एक वाकया सुनाता हूँ। यूट्यूब पे किसी ने वीडियो भेजी, मस्जिद में जलजला आया, इमाम साहब खड़े हुए, पीछे पब्लिक भी, एक एक करके जिसके जितने 4 महीने लगे हुए थे वो खड़े हुए, चिल्ले वाले सारे आहिस्ता आहिस्ता। ये तो मैं अपनी तरफ से वो डिटेल बयान कर रहा हूँ। सबसे पीछे सैरोजे वालों की जमात वो निकले हैं, फिर थोड़ा मजबूत ईमान था चिल्ले वालों का, एक एक करके वो भी खिसके, फिर 4 महीने इमाम साहब अकेले खड़े हुए है ना, जमीन कांप रही और खड़े हुए नमाज पढ़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं ये देखो बहादुर आदमी, ये है अल्लाह पे ईमान, जलजला आया मगर जरा भी डर नहीं लगा। ये बहादुरी नहीं है, ये क्या है, इट इज कॉल्ड हमाकत, या तो जहालत है या क्या है, हमाकत। अल्लाह वो इमाम साहब को माफ फरमाए, जो भी थे हमसे अच्छे ही होंगे, लेकिन बहरहाल ये अमल सही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज की हालत में, सही हदीस है, अगर सांप नजर आए सांप मारो पकड़ के, क्या करो, तोड़ दो नमाज भाई, सांप को पकड़ के मारो, सही हदीस है। ये नहीं फरमाया कि चूंकि तुम्हारा अल्लाह से कनेक्शन बहाल हुआ है, अब तुम अल्लाह की हिफ्ज़ो अमान में आए हुए हो,
اب اگر تم نے سانپ کی طرف توجہ دی تو یہ اس کی علامت ہے تم اللہ سے نہیں ڈرتے، تم کس سے ڈرتے ہو؟ سانپ سے، کھڑے رہو وہیں پہ. تو دھوتی دھلائی والا واقعہ ہو جاتا میرے بھائی. وہ ایک انگریزوں کے دور میں انگریز جو ہے نا فوج میں مسلمانوں کو زیادہ ترجیح دیتا تھا، خاص طور پہ پٹھان لوگوں کو وہ فوج میں زیادہ بھرتی کرتا تھا. اس پہ کسی نے شکایت کی، ہمارے حضرت یہ واقعہ بیان کرتے تھے. دوسری میں نام نہیں لوں گا اس قوم کا، خام میں بیان میرا سب لوگ ہی سن رہے ہوتے ہیں. تو ایک دوسرے مذہب کے کسی شخص نے کہا کہ انگریز سے کہ تم فوج میں ان کو مسلمانوں کو رکھتے ہو اور خاص طور پر یہ پٹھان لوگوں کو فوج میں رکھتے ہو، ہم لوگوں کو کیوں نہیں رکھتے؟ ہمیں بہت کم رکھتے ہو. انہوں نے کہا یہ بہادر ہیں، تم میں بہادری نہیں ہے، تم میدان میں بھاگ جاتے ہو. یہ وفا کرنے والے لوگ ہیں، میدان میں لڑتے ہیں. اس نے کہا نہیں سر، ہم بھی بہادر ہیں، امتحان لے لیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو پہلے کسی پٹھان بھائی کو بلایا جو اس کی آرمی میں تھے، ان کو کھڑا کیا اور اس سے کہا کہ ہم آپ کا ہیٹ پہنائی اور کہا ہم آپ کا نشانہ لیں گے ہیٹ کا. تو انگریز نے نشانہ لیا، سر سے ہیٹ اڑ گئی اور وہ فوجی اسی طرح آرام سے کھڑا ہوا ہے. تو اس دوسرے مذہب والے کو کہا دیکھو کیسا بہادر ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے سر، میں کر لیں، میں بھی تیار ہوں اس کے لیے. تو وہ دھوتی پہنتے تھے وہ لوگ، تو دھوتی پہن کے کھڑا ہو گیا اور سر پہ کیپ پہنی. گورے نے سے نشانہ لیا، کیپ اڑ گئی، وہ بندہ کھڑا ہوا ہے آرام سے. گورے نے کہا ویل ڈن. ایسے ہی کرتے ہیں نا، ویل ڈن یار، ہم تو سمجھ رہے تھے تم بہادر نہیں ہو. گورے نے اپنے کسی فوجی سے کہا اس کو کیپ کے پیسے دے دینا، اس کی کیپ ضائع ہو گئی ہے، کیپ کے پیسے. تو اس نے کہا حضور دھوتی دھلائی کے پیسے بھی دے، کیپ کے ساتھ ساتھ دھوتی کی دھلائی کے پیسے بھی اگر ساتھ ہو جائیں. بیڑا غرق ہو گیا نیچے کے معاملات صحیح نہیں ہے، دھوتی دھلائی کے پیسے بھی چاہیے. تو کیا بات چل رہی تھی یار، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، تو بہادری کا تعلق مذہب سے بھی ہوتا ہے، لیکن بہادری کا تعلق آپ کے اعصاب سے اور آپ کے دل سے بھی ہوتا ہے. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. جو جاہلیت میں بہتر تھے اسلام میں بھی وہی ہیں، کیونکہ جو جاہلیت میں جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا نا میدان جنگ میں، وہ بہادر تھے. ان میں اس لحاظ سے غیرت تھی کہ اپنی قوم کے ساتھ وفا کر رہے تھے کہ لڑیں گے. جب ادھر کنورٹ ہو گئے تو ادھر وفا کی انہوں نے. اور جو بزدل ہوتا ہے نا ادھر کا نا ادھر بھی ٹینشن، ادھر آ گیا تو ادھر بھی ٹینشن. تو یہ کچھ صلاحیتیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں. تو اس لیے علماء کہتے ہیں اگر کسی کو موت سے ڈر لگتا ہے، اس لیے نہیں کہ آخرت پر یقین نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اعصابی کمزوری ہے، اس کے دل کمزور ہے، تو یہ موت کا ڈر سے آخرت میں کوئی نقصان نہیں ہوگا اور یہ بزرگی کے خلاف نہیں ہے. اس سے کوئی کسی کا یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ یہ بزرگ نہیں ہے. تو بعض لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ موت کا خوف ہوتا ہے ان کے دل میں، وہ کمزور ہوتے ہیں اعصاب ان کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں اگر سانپ نظر آئے تو کیا کرنا ہے بھائی؟ سانپ کو مارنا ہے. ورنہ کیا ہوتا، میں وہ تشریح کر رہا تھا نا حدیث کی، اگر یوں حکم ہوتا شریعت میں کہ نہیں تمہارا، آج کل دیندار لوگ اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، ایک طرف اللہ سے تمہارا کنیکشن، ایک طرف سانپ، مخلوق اور خالق کا کیا ہو رہا ہے؟ مقابلہ. اب تمہارا امتحان ہے کہ مخلوق سے ڈرتے ہو یا خالق سے. تو اس میں وہ سانپ بھی کس نے بھیجا ہے؟ خالق نہیں بھیجا ہے نا ٹھیک ہے نا. اور سانپ کا کام ہے کاٹنا، یہ بھی صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ خالق نہیں. اور اس نے کوئی گارنٹی نہیں لی ہے کہ تم کو نہیں کاٹے گا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ نماز میں نہیں کاٹوں گا، یہ بھی نہیں کہا. تو اللہ نے جب تک گارنٹی نہیں لی ہے بھائی کسی چیز کی، ہم اپنی طرف سے کسی کو گارنٹی نہیں دے سکتے کہ آپ چونکہ بہت نیک ہیں لہذا آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ بہت نیک ہے تو آپ پہ کوئی دشمن حملہ ہی نہیں کر سکتا، آپ بہت نیک ہے تو آپ پہ تو کرونا کا اٹیک نہیں ہو سکتا، آپ بہت نیک ہے تو آپ کو تو مالی نقصان ہی نہیں ہو سکتا، آپ بہت نیک ہے تو آپ کی تو صحت بہت ٹائٹ رہے گی، آپ بہت نیک ہیں آپ کے گھریلو حالات بہت اچھے رہیں گے. گھریلو حالات اچھے رہنے کے اصول نیک ہونے بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں. آپ بہت نیک ہیں، رزق دروازے توڑ کے آئے گا آپ کی طرف. کیوں آئے گا بھائی؟ رزق تو اس کی طرف آتا ہے جو رزق کمانے کی کوشش کرتا ہے.